روزہ نہ چھوڑنا. سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی، سوائے چار آدمی، سوائے چار آدمی، سوائے چار آدمی. اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا. چوتھا، کینہ رکھنے والا. کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے. کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں. یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ. کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا. ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ بھی معلق، ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے. مرد عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے. گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا. یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ. میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر. ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی. آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو. سب کو روزے کے لیے تیار کرو. خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو. اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا. معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا. اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے. میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں. اپنے اس جوانی کو استعمال کرو. بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو. جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا. بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا. روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا. ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی. ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی. اس میں 3,000 شہید ہوئے، صحابہ، تابعین اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے. تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا. پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ نے، وہ زخمیوں کے گر گئے، جھنڈا گر گیا. جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا. افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل. میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. جا کے دیکھا تو حضرت سالم، جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے. قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر. ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی. کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا. اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا. اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا. اپنے دفتروں سے چھٹی لو تو روزے کی چھٹی نہ کرنا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف خود اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سیر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے، جی پیاس لگ رہی ہے، اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے، 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے، 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے، مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے، 8 دن کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا۔ چار وہ تو بڑے شیر نرد ہے، یہ تو فرض روزہ ہے۔ میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے۔ سارا آسمانی علم رمضان میں اترا، تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، انجیل رمضان میں، قرآن رمضان میں، ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں۔ اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کرتے ہو نا سارے بھائی؟ چل اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، تبلیغ میں بھی جاؤ گے نا؟ ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے، الم تر ان اللہ یجزی صحابہ، دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے۔ پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگ کے ختم ہو گئے، تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا، یہ ہوتا ہے یجزی، چھانٹا مارو بھائی، وہ تیز ہو گیا۔ دیکھا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہونکتا ہے، کیسے چلاتا ہے، نہ نیچے آنے دیتا ہے، بہت اوپر جانے دیتا ہے، ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے۔ ایک دھار بن کے آتا پانی، اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات، قطرہ 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 بکھیر لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، ولا تخالطہ طنون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کا ہم سب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے۔ اللہ اکبر، شع نور محمد وبدت لوائحہ بہذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشدی، بہت پرانا شعر یاد آیا۔ اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ پہاڑ کے بڑا ہے، یہ کوئی گالے کرن، یہ ہمارے چونکہ تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ نے بھی ہنسمدہ ہوئے گا، وہ یہ کی کتی جاتی مجھے دکان کے سامنے آ رہا ہے، تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے۔
اور تیری تجارت چھوٹی ہے، اللہ بڑا. ارے وہ یہ تو کچھ اللہ نے ایک فنڈ سے کوئی جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صدلوکن. ویسے انگوٹھا کر دے، اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے. صدلوکن اچانک ہی یاد آئی پڑے کچھ زمانے کے بعد. اس کے انگوٹھے کے نوکن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا. تو کیسا خلاق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعاً و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے. تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا. یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے. اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی، یہ تو میں چھوٹی جی سے ہے جو انہوں نے بنائی. آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، 5واں اس سے آگے، 6واں اس سے آگے، 7واں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے. عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. یہ تیرا رب ہے. لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف. یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تجھے جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے. خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، سمندروں کو سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ. تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل، مکائیل، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو. سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف. اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے. ہر لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. لا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا. ولا یخشی الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں. یعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں. اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے. عدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں. میں افریقہ گیا ہوں تو درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے. کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتا ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتا ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتا ہے. حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے. پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھوڑ دے حضرت ادریس لانا ہے، جب ہم آئی کو دفع ہو جائے. دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھڑ کے پھر ادریس آتا ہے، چاہے گندا ہے چاہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب. یہ میرے رب کی رزاقیت ہے. رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تیرا رب زبردست رازق ہے، چوٹی کو نہیں بھولتا،
कीड़े को नहीं भूलता, परवाने को नहीं भूलता, सांप को नहीं भूलता, बिच्छू को नहीं भूलता, तुझे भूल जाएगा? या इब्न आदम खलक़्तु समावात वल अर्द वलम आया बिखल्क़िहिन, मेरे बंदे मैंने 7 ज़मीनें बनाई, मैंने 7 आसमान बनाए, मैं नहीं थका फयुहिनी गीफ़ ऐशन असुक़ुहु इलैक, तुझे एक रोटी खिला के थक जाऊंगा, तुझे रोटी खिला के थक जाऊंगा, जमीन आसमान बना के तो थका नहीं, तो क्यों कहता है किथू खावा, क्यों कहता है तिमें खावा, क्यों कहता है रिश्वत तो बगैर कम नहीं, झूठ तो बगैर कम नहीं, हराम तो बगैर कम नहीं, मिलावट तो बगैर कम नहीं, क्यों कहता है? क्या तेरे रब के खजाने खत्म हो गए? लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रत्बकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम उनसकुम, तुम सारी कायनात इकट्ठे होकर कामो फी सईदिन वाहिद, एक मैदान में खड़े हो जाओ, फसालूनी, सारे मांगो, इंसान भी, जिन्नात भी, फरिश्ते भी, जानवर भी, दरिंदे भी, परिंदे भी, चरिंदे भी, कीड़े भी, मछलियां भी, मांगो सारे, मैं सबका चाहत दे दूं, तो मेरे खजानों में एक कतरे के बराबर कमी नहीं आती है। ये अल्लाह के खजाने हैं। फिर मुसलमान कहता है झूठ ना बोलो तो कैसे कारोबार करूं, मिलावट ना करूं तो कैसे रोटी खाऊं, रिश्वत करूं तो कैसे रोटी खाऊं, कभी अल्लाह को आजमा के तो देख। यालम अदद क़तर अल-अमतार व अदद वरक़ अल-अशजार अदद मा अज़लम अलैहि अल-लैल व अशरक़ अलैहि अन-नहार, जहां तक रात जाती है अल्लाह जानता है, जहां तक दिन जाता है अल्लाह जानता है। और अल्लाह एक मिसाल देता है, गोश्त फयरा दबीबन नमलति सौदा अला सखरति सम्मा फिल लैलति ज़ल्मा, काली रात है ना, अभी चांद कुछ तो निकला हुआ है, चांद भी गायब हो, तारे भी सो जाएं, रात अंधेरी हो, काले बादल हो और काला पहाड़ हो और काली चट्टान हो और काला पत्थर हो, उस पर एक काली चूंटी जा रही हो और उसके ऊपर पत्ते हो, वो पत्तों के नीचे जा रही हो, तो तेरा रब कहता है कि इस काली रात में, इस काले पत्थर पर, इस काली चट्टान, इस काले पहाड़ पर एक काले रंग की जो चोटी जा रही है, वो नहीं, उस चोटी की टांगों से जो लकीर बन रही, मैं वो लकीर देख रहा हूं, वो लकीर देख रहा हूं, लकीर, चोटी नहीं, लकीर देख रहा हूं। वहुव अस्समीउल बसीर अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुल्क المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الفاقد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المبعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبر جل جلالہ. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ. ہاں یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے. سمندر کے پانی کو تولا ہوا، کڑی بڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا. سمندر کا پانی تولا ہوا ہے. ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے. ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ ہندو کش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے؟ کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے؟ مثاقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے. میری آنکھ چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا. اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے. ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی، ہر پتا تو بہت بڑی چیز ہے. ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماء،
آسمان چھپا نہیں سکتا. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے. پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے. پچھلے سال جو ایک آپ دوست ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پردے پردے کر دیا. تہ تک آج تک نہ وہ گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے. 11 کلومیٹر. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، گپ اندھیرا ہوتا ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں وہ سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھرک رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے، کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے دین، سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا بھائی چلو لگے تو نجم میں ہے. تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین. کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے. کلمہ ہی نہیں سیکھا. پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں فا ہے. فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں. اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے. ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا. فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی. سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا. آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک. یا داؤد اخبر الناس. ہر بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ جائے سبحان اللہ. لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں. لو جاؤنی من کل طریق. دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں. صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ. باقی سب راستے بند ہیں. اس لیے کلمے کا حصہ بنایا لا الہ الا اللہ. آگے پڑھو محمد الرسول اللہ. یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے، اور عیسیٰ کو تو نے پردے سے اللہ کر کے دی علیہ السلام. فماذا تعالی کلی، میں نے یہ کہی مجھے کہہ دیا ہے. تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اللہ تکتلی لا تکت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کبھی الگ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جوڑا، نوح بھی جوڑا، شیخ بھی جوڑا، ادریس بھی جوڑا، ابراہیم بھی جوڑے، اسماعیل بھی جوڑے، اسحاق بھی جوڑے، یعقوب بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، صالح بھی جوڑے، ہود بھی جوڑے، اور موسیٰ بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، یونس بھی جوڑے، عیسیٰ بھی جوڑے، ادریس سب جوڑے. لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی ہے. دیتی بدلا نئی تختی ڈال دے. جب آیا لا الہ الا اللہ کہا محمد رسول اللہ، تو اللہ ایسا روز اٹھا کہ جانے تک نامت بھی بننے کو آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب کے خطان ہے وہاں سے اس وقت تک کہ میری بات صرف ایک راستہ ہے. فلا عرب لا یؤمنون حتی یقیموا فی ما اشترک. بڑھاوا دی چنوان دے یہاں پہ بہاوا سے جان دی گیتا تو میرا رب اعلان کرو پوری دنیا کو
مجھے آپ کے حرم کی قسم جب کرتے غلام نہیں بننے کوئی سے قبول نہیں یا جب تیرا بلا کی دانے کی بھی کوئی سے قبول نہیں ہے لا الہ الا اللہ